السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم مکتبہ شاملہ کی 8ویں ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین مکتبے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب احباب کے نام اعمال میں اس کو جگہ بنائے جنہوں نے میرے ساتھ اس ویڈیو کو بنانے میں تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج ہم انشاءاللہ جو سب سے اہم جو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بحث یعنی اس میں سرچ کے آپشنز ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے، ہم نے یہاں پر جب میں نے کلک کیا تو یہ اس طرح ایک فولڈر یا ایک ونڈو کھلی۔ تو اس ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے میں کچھ اس کا پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں بحث میں، لیکن یہاں پھر سے کہ اس میں 2 آپشن ہیں، بحث فی القرآن اور بحث فی بیانات الکتب والمؤلفین۔ بیانات الکتب اور مؤلفین جو ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں پہلے، اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم بحث بھی کر چکے ہیں۔ صرف یہ بتا دوں کہ یہ سب سے نیچے ہمیں ایک چیز چیک ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی، اسی طرح گول تھے اور ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں مشترکہ، یا یہ ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہیں یا یہ کے نیچے نہیں ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو نظر انداز کرے تو یہاں چیک کر دیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی جو ہم لکھیں وہی وہ کرے تو ہم اس کو ان چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ جتنی بھی ونڈوز ہیں، یہ جتنی بھی جگہیں ہیں ساری، ان پانچوں میں ہم لکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ایک جو ونڈو کھلی ہوگی، ایک حدیث ہے، ایک پیج ہے، اس پیج میں ان پانچوں میں سے کوئی بھی لفظ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہوگا تو وہ اس کو سرچ کر دے گا۔ اور اسی طرح یہ او ہے، اور یہاں بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو یہ یہاں لکھے ہوئے الفاظ اور یہاں لکھے ہوئے الفاظ دونوں کو سرچ کرے گا، یا یہ یا وہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں عموماً ہم ایک ہی لفظ کو لکھ کر سرچ کرتے ہیں، تو جیسے میں لکھتا ہوں لفظ اللہ، اور میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ قرآن مجید میں بہت ہی زیادہ دفعہ ہے سرچ ہو رہا ہے۔ اس وقت تک میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے اگلا جو آپشن ہے وہ ہمارا سب سے مین آپشن ہے بحث کا، یعنی اگر اس پر کلک کریں تو ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی ونڈو کھلے گی، اور اس میں یہ بہت سارے آپشنز ہیں۔ سب سے پہلا یہ نصوص میں ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بحث فی النصوص اگر کرنی ہے تو وہ جو کتاب کا اصل نص ہے اس میں سرچ کرے گا۔ اگر عناوین میں کرتے ہیں تو جو یہ سائیڈ بار میں کتاب کی فہرست ہوتی ہے یہ اس میں سرچ کرے گا، اور یہ اگر ہم تعلیقات پر رکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس میں سرچ کرے گا جو ہم نے خود کسی کتاب پر یا جن بھی کتابوں پر تعلیق لگائی ہوگی تو وہ اس کو سرچ کرے گا۔ اس کے بعد جی یہ سب سے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، اقسام ہیں عقیدہ کی، یہ بھی عقیدہ کی، اور یہ تفاسیر، متون، فرق، علوم القرآن وغیرہ۔ اور اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہ اس کو مؤلفین پر لے آئے، یعنی کہ اب ہوگا یہ کہ میں جس بھی مؤلف پر کلک کروں گا تو یہ اس کی کتاب یا اس کی جتنی بھی کتابیں ہوں گی وہ ساری لے گئے۔ جیسے ابن قتل و بغا کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری آ گئی،
اور یہ جی اس میں مزید 2 آپشن انہوں نے دے دیے، ایک الف بائی ہے اور یعنی حروف ہجی کے اعتبار سے، اور یہ دوسرا وفایات کے اعتبار سے، تاریخ وفات کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح اس کے بعد یہ آپشن ہے، اس میں اگر ہم کوئی کتاب جو ہے وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہیں لکھ سکتے ہیں ہم بخاری، یہ میں نے لکھا اور جتنی کتابوں میں بخاری لفظ ہے وہ ساری کی ساری وہ یہاں میرے سامنے لے آیا، تو جو میری مطلوبہ ہے میں اس کو چیک کر سکتا ہوں، چیک کروں گا تو وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا ہے جی آپشن بطاقۃ الکتاب کا، تو یہ میں اگر کسی بھی کتاب پر جو ہے وہ میں نے کلک کیا تو یہاں پر کلک کرنے سے اس کتاب کا کارڈ کھل جائے گا، بطاقہ کھل جائے گا، جس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ سب سے آخر میں جو بٹن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کیٹیگریز جو ہیں، ایک تو کیٹیگری ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے عقیدہ کی اور دیگر مسائل کی، اور ایک یہ ہے جو میں نے کیٹیگری بنائی ہے مختلف کتابوں کی۔ میں مثال کے طور پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اہم کتب الحدیث، تو یہ اس نے صحاح ستہ کو، مسند احمد کو اور چند دیگر کتابیں جو میں نے جو ہے وہ اپنے اعتبار سے جمع کیں، جو زیادہ اہم، زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان کو میں نے چیک کیا ہوا ہے، اور وہ میں کر کے میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، سب کتابوں کو ایک ایک کر کے چیک کروں، اس سے اچھا ہے کہ میں صرف یہاں کلک کروں گا اور کتابیں سلیکٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس کے نیچے ہے جی جتنی بھی کتب حدیث ہیں یا کتب تخریج ہیں، تو وہ میں نے سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اگر مجھے کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، نہیں مل رہی، تو میں ساری کتابوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ اگر میں اس پہ کلک کرتا، اس میں چاہتا، اس میں جاتا، یہ جو اجزاء حدیثیہ ہیں، مخطوطات حدیثیہ ہیں، کتب ابی دنیا، کتب البانی، تو یہ بہت لمبا وقت لگتا میرا۔ میں نے یہاں اس کو جمع کیا ہوا تھا سارا، اور میں نے صرف ایک کلک کیا اور یہ سب کی سب کتابیں جمع ہو گئی۔ تو یہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سنن ابی داود، ترمذی اور نسائی کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سیاستہ کے نام سے، یا کوئی بھی نام جو میں رکھنا چاہوں اس نام سے ایک میرے پاس یہاں الگ سے بھی خانہ آ جائے، تو میں یہاں پر آؤں گا اور میں لکھوں گا جی کتب ستہ، اور میں اس کو محفوظ کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں میرے پاس کتب ستہ کے نام سے ایک الگ سے جو ہے نا وہ فولڈر آ گیا۔ میں نے اس کو ختم کر دیا، ان چیک کیا تو یہ ساری کتابیں ان چیک ہو گئیں۔ میں نے اس کو چیک کیا تو یہ ساری کتابیں جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہیں جی۔ تو اس کے نیچے آتے ہیں، یہ ہے جی ہمارے پاس، جیسے میں نے باس فی القرآن میں بتایا تھا، یہ ہو بہو اسی طرح چیز ہے۔ ہم اس میں بھی جو ہے نا جو بھی لفظ لکھیں تو وہ سرچ کرے گا۔ اس کو اگر میں چیک کرتا ہوں تو یہ صرف وہی الفاظ سرچ کرے گا جو یہ ہیں۔ البتہ اگر ان کے آگے یا پیچھے، یعنی جیسے یہ لفظ ہے اس کے اخی ہی، اس کے بعد اگر کوما ہے تو یہ اس کو بھی سرچ نہیں کرے گا، یا حاجہ سے پہلے واو ہے تو یہ اس کو بھی سرچ نہیں کرے گا، یا الف لام ہے اس کو بھی سرچ نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کو ان چیک ہی رکھنا چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے کہ حمزہ قطعی، حمزہ وصلی وغیرہ، یہ دیکھیں نا یہ نیچے وہ بتا رہا ہے الف مدہ، الف کے اوپر حمزہ، الف کے نیچے حمزہ، اور گولتا، ہا، یا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو نظر انداز کرے گا۔ اور یہ او اگر کلک کریں گے تو یہ ان دونوں میں سرچ کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ قائمہ جو ہے یہ قسم ہے، مختلف اقسام جمع انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اس میں کتابیں ہیں، عقیدہ
کے پر کلک کیا تو یہ کتب عقیدہ جو ہیں وہ ساری میرے سامنے کھل گئیں۔ شاملہ کی جو آفیشیل ترتیب ہے وہ وفیات کے اعتبار سے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا مختصراً، مزید میں بتاؤں گا کہ کیسے جو ہیں وہ کتابوں کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں، اپنی سہولت کے حساب سے اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں جی۔ تو اس کے بعد یہ ہے ایک لفظ بٹن، اس بٹن پر میں کلک کروں گا تو یہ اس نے اس میں جو لکھا تھا اس کو ختم کر دیا۔ یہ اگر میں نے 4-5 لکھے ہوئے ہیں تو میں سب کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کروں گا، اس سے بہتر ہے میں اس کو کروں اور یہ سارے خالی کر دے گا وہ۔ یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں، میں یہاں اگر کروں تو یہ اتنی ساری جو ہے نا وہ سرچ کی وہ دکھا رہا ہے الفاظ، اور اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے سب خالی کر دی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اگلا ہے جی جہاں سے ہم نے سرچ کرنا ہے۔ میں مثال کے طور پر سیاستہ پہ کلک کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں جی الاعمال، اور میں سرچ کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے اس کے ریزلٹس آ جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے جو اس کو تعلیق لگائی تھی یہ وہ ہے، میں اس کو ختم کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں جی اس نے کہا جی 6 کتابیں ہیں اور 6 کتابوں میں 136 جو ہیں وہ نتائج آئے ہیں۔ یہ رقم المسلسل ہے، یہ نص ہے، یعنی کہ جو الفاظ ہیں وہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے، یہ باب کا نام ہے، یہ جلد اور یہ صفحہ، اور یہاں پر بھی ہم جلد اور صفحہ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث نمبر کا خانہ ہے، یہاں لکھ کر اگر میں یہاں کلک کروں گا تو وہ اس کو سرچ کرے گا۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں 5، کلک کیا اور یہ حدیث نمبر 5 آ گئی۔ اور یہ ہے جی عرض کامل، اگر میں کتاب کو کھولنا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس میں کروں گا تو یہ کتاب کھل جائے گی وہیں سے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے ہمارے پاس یہ والا، اگر میں اس کو چیک کروں گا تو یہ دیکھیں آپ نے اس نے اعراب ختم کر دی ہیں۔ ان چیک کروں گا تو یہ اعراب واپس آ جائیں گے۔ تو یعنی اگر آپ کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ کوئی حدیث لگانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی عبارت لگانا چاہتے ہیں جس کے اعراب نہیں لگانا چاہتے آپ، تو اخفاء و تشکیل کر کے اس کے اعراب کو چھپایا جا سکتا ہے جی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی ہم سب سے نیچے آپ آئیں، یہ جو بٹن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بحث چل رہی ہے تو میں اس پر کلک کر کے اس بحث کو وقتی طور پر روک سکتا ہوں، اور یہ جو ہے اس پر کلک کروں گا تو یہ بحث کو چلا دے گا، یہ روک دے گا، یہ چلا دے گا، بحث کو دوبارہ سے شروع کر دے گا۔ اور اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ جتنے نتائج آ چکے ہیں اس کے بعد بحث کو ختم کر دے گا۔ تو یہ یہاں سے میں نتائج کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے جی اگر میں اس پہ کلک کروں تو جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا نتیجہ اس کو اس نے حذف کر دیا۔ یہ آپشن ہے جی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے نا وہ بحث سے جو آپ نے کی ہوئی ہیں ان کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو میں مثال کے طور پر لکھتا ہوں اس پر، کیونکہ میں نے انما الاعمال بالنیات کے لیے خاص یہ میں احادیث دیکھنا چاہتا تھا، تو میں اس پر لکھ دیتا ہوں جی انما الاعمال، اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے محفوظ کر دوں گا۔ اور اب دیکھتے ہیں جی، یہ رہی ہماری محفوظ بحوث، اور یہ سب سے آخر میں انما الاعمال ہمیں مل گیا۔ میں اس پہ کلک کروں گا اور یہ بحث جو ہے وہ میرے سامنے کھل جائے گی۔ تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب مجھے جو ہے نا کیونکہ انما الاعمال بالنیات دیکھنی ہے، تو یہ مثال کے طور پر یہ روایت تو میرے مطلوبہ ہے، مگر یہ روایت میری مطلوبہ نہیں ہے تو میں اس کو حذف کر دوں گا۔ یہ بھی نہیں حذف، یہ بھی حذف، یہ بھی حذف، یہ بھی حذف۔ یعنی جس طرح سے جو ہے نا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر مجھے کوئی کسی موضوع پر خاص مواد جمع کرنا ہے تو وہ میں اس کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، یا
اور اس کو بعد بھی دیکھ سکتا ہوں. تو یعنی یوں اس طرح سے جو نتائج ہیں اس کا اختصار ہو جائے گا. اور یہاں سے میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہ جو نتائج ہیں ان میں بحث کرے گا. جیسے میں کہتا ہوں جی، کیونکہ الاعمال تو لکھا ہوا ہے لیکن بالنیہ میں لکھتا ہوں یا النیہ، اور میں اس کو ان چیک کرتا ہوں اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے ان نتائج کے اندر سے لفظ نیت کو جو ہے وہ سرچ کر لیا ہے. یعنی اعمال تو تھے ہی، اس کے ساتھ اس نے اس کے علاوہ بھی نیت کو سرچ کر لیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لمبی کافی ہو گئی ہے ویڈیو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. انشاءاللہ میں اس کے اگلی ویڈیو بھی جلد ہی انشاءاللہ آپ کی گوشگزار کروں گا. دعا میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.